کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل جلالہ نے انسان کی فطرت کے اندر وضعیت رکھی ہیں اور ان کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تبھی کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں یہ بات سننے میں آئے کہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہٹ گیا ہے اور دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے، اس بات کا تو اعتماد کر لینا، اس بات کو تو مان لینا۔ لیکن اگر کوئی تمہیں یہ آ کر بتائے کہ ایک انسان نے اپنی فطرت کو تبدیل کر لیا، اس کی فطرت ہی تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر کبھی بھی بھروسہ اور اعتماد نہ کرنا، کیونکہ فطرت کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ طبیعت انسان کی تبدیل ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایک طبیعت ہے، کچھ وقت کے بعد، کچھ ایام کے بعد طبیعت تبدیل ہو گئی اور دوسری طبیعت بنا لی، باقی فطرت کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ اور وزیر کا آپس میں بحث مباحثہ ہوا اس بات پر۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر فطرت اور طبیعت ان کا آپس میں تضاد ہو جائے، اگر ٹکر میں آ جائیں تو طبیعت غالب آ جاتی ہے اور فطرت مغلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن وزیر نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ فطرت اور طبیعت کا آپس میں تقابل ہو جائے، ٹکر میں آ جائے تو غالب پھر فطرت آئے گی، طبیعت ماند پڑ جائے گی اور وہ مغلوب آ جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فطرت اور طبیعت کا آپس میں تقابل ہو جائے تو فطرت غالب آ جاتی ہے، یہ مثال کے ساتھ مجھے سمجھائیں۔ تو وزیر نے کہا کہ سمجھانے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے، اور میں ٹھیک ہے، مجھے مہلت ہے۔ پھر وزیر نے یہ کیا کہ ایک بلی پالی اور اس کی ایسی عادت بنا دی کہ بادشاہ کی مجلس شروع ہوتی تھی اس کے سر کے اوپر چراغ جلا کر رکھتے تھے۔ جب تک مجلس چلتی رہتی تھی تب تک وہ بلی اپنے گردن کو ہلاتی نہیں تھی اور وہ چراغ اس کے سر پر ہی جلتا رہتا تھا اور نیچے گرتا نہیں تھا۔ یہ اس کی طبیعت بن گئی۔ کچھ دن، کچھ مہینے گزرے، لیکن ایسی طبیعت مضبوط ہو گئی کہ ایک مرتبہ بھی کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ بلی نے اپنا گردن ہلایا ہو اور وہ چراغ نیچے گرا ہو۔ یہ بن گئی بلی کی طبیعت۔ ایک دن وزیر نے کیا کیا، اپنے آستین کے اندر کچھ چوہے چھپا کر آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مجلس اپنے عروج کو پہنچی تو بادشاہ نے، اس وزیر نے بلی کے تھوڑا قریب ہو کر ایک چوہے کو اپنے آستین سے نکال کر اور بلی کے سامنے چھوڑ دیا۔ بلی نے جیسے ہی اس چوہے کو دیکھا تو فوراً یہ چراغ کو یہیں چھوڑا اور بھاگ کر چوہے کے پیچھے پڑی اور جا کر چوہے کو پکڑ لیا۔ تو بادشاہ کو تو شاید بات بھول گئی تھی، حیران ہوا اور کہا کہ وزیر تو اتنا بڑا عقل مند ہو کر آج اتنی گھٹیا حرکت تو نے کر دی، میری پوری مجلس کا جو ہے تو نے ستیہ ناش کر دیا، پورا ذوق خراب کر دیا۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ سے وقت مانگا تھا ایک مثال سمجھانے کے لیے، تو وہی مثال آپ کو میں نے دی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب فطرت اور طبیعت کا آپس میں تقابل ہو جائے تو فطرت غالب آ جاتی ہے۔ تو بادشاہ صاحب، بلی کی فطرت کے اندر ہے کہ جب چوہا دیکھے گی تو لازماً اس کے پیچھے بھاگے گی، اور بلی کے سر پر چراغ رکھ کر اپنی مجلس کو چلانا یہ ہم نے اس کی طبیعت بنائی تھی۔ طبیعت تو اس کی بن گئی تھی، لیکن اس طبیعت کے مقابلے میں جب فطری چیز آ گئی، فطرت آ گئی، تو بلی نے اپنی طبیعت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور اپنی فطرت کو اپناتے ہوئے اس چوہے کے پیچھے بھاگ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ فطری چیزیں جو ہیں انسان کے اندر اللہ جل جلالہ نے ودیت رکھی ہے، ان کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو انسان کی فطرت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، اور اسی طرح کوئی بڑا جم غفیر، کوئی ڈرونی چیز دیکھ کر خوف کا آ جانا، یہ فطری چیزیں ہیں جو ہر انسان کے اندر مختلف اوقات میں پائی جاتی ہیں۔ پھر چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بلکہ اللہ کا نبی ہو، وہ بھی فطری چیزوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح ایک عام انسان کو ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اپنی لاٹھی نیچے پھینکو،
تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا، القی عصاک، موسیٰ اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے جیسے ہی ہاتھ نکالا تو وہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہی سانپ سے خوف ہو گیا، اپنی چھوڑی ہوئی لاٹھی وہ سانپ بنی تو خوف ہوا اور بھاگنے لگے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ موسیٰ بھاگو نہیں، اسی ہی لاٹھی کے اندر دوبارہ ہاتھ ڈالو تو یہ دوبارہ لاٹھی ہی بن جائے گی اور اپنی حقیقت تبدیل ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ خوف کا ہو جانا اور بھوک اور پیاس کا لگنا یہ انسان کی فطریات میں سے ہے اور ہر انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔